ایک بندہ آئے گا جو قرآن تلاوت کرتا تھا، اس کے حساب کی باری آئے گی تو رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا اقرأ القرآن ورتقی ورتل، اے بندے قرآن یہاں پر بھی پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، جیسے تو قرآن پڑھتا تھا یہاں پر بھی پڑھ، اور جب تک وہ پڑھتا رہے گا رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ورتقی ورتل، ایک آیت پڑھ ایک درجہ اوپر، دوسری آیت پڑھ دوسرا درجہ اوپر، تیسری آیت پڑھ تیسرا درجہ اوپر، جنت میں وہ درجے طے کرتا جاتا رہے گا، جہاں جا کر کے وہ قرآن کی تلاوت ختم کرے گا کہا جائے گا یہی تیرا درجہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ قرآن جب تک وہ تلاوت کرتا رہے گا اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہاں میں نے جنت میں دیکھا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے اوپر کسی کا درجہ آیا ہی نہیں، کیونکہ یہ تلاوت کرتے کرتے، کیونکہ جو کچھ بھی جنت حاصل کرنے کا آپشن ہے نا وہ دنیا میں ہی تو ہے، تم اتنی نمازیں پڑھو تو یہ جنت ہے، اتنے روزے رکھو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے، حج کرو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے، سارے آپشن جنت حاصل کرنے کے دنیا میں ہیں، یہ دارالعمل ہے، مرنے کے بعد عمل ختم ہو جائے گا، لیکن قیامت میں صرف ایک عمل ہے جس کو پھر رب تعالیٰ ریپیٹ کروائے گا، وہاں نہیں کہا جائے گا نماز پھر سے پڑھ کے دکھا، حج کر کے دکھا، روزہ رکھ کے دکھا، ختم ہو گئے اعمال، لیکن قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا اب بھی چاہتا ہے تو پڑھ اور اوپر چل جا اور بڑھتا جا، تو جس کو قرآن آتا ہوگا وہ پڑھتا جائے گا اور درجے طے کرتا جائے گا۔ یہ فضیلتیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنائی، اور یہ جو حدیثیں میں ذکر کر رہا ہوں متفق علیہ اور صحیح احادیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے قیامت کے دن وہ بچے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھا تھا وہ بلائے جائیں گے، اللہ کا کلام یاد کیا، تو جب وہ آئیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بعد میں فرمائے گا ان کے والدین کے سر پر پہلے تاج رکھا جائے، البس والداہ تاجن یوم القیامت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس سے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑے، اہل محشر پوچھیں گے یہ کیا نبی ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ کون ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے نہ یہ نبی ہیں، نہ صدیق ہیں، نہ شہداء ہیں، بلکہ صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ جب ماں باپ کو تاج پہنایا جا رہا ہے تو جس کے سینے میں قرآن تھا اس کو کیا کیا جائے گا؟ رب تعالیٰ اس کے لیے فرماتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا ایسے 10 لوگ تیرے خاندان کے جن پر دوزخ میں جانا واجب ہو گیا، ان کا ہاتھ پکڑ، صرف اس کی برکت سے میں ان کی جہنم کی سزا کو معاف کر کے تیرے ساتھ جنت عطا کروں گا، اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، حافظ قرآن کی آیات پر عمل کرتا ہو، اس کا ادب بھی کریں، احترام بھی کریں۔ آج زمانے میں حفاظ قرآن کے ساتھ بہت ہی برے سلوک دیکھنے کو ملتے ہیں، یاد رکھنا قیامت کے دن وہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے جو قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کا عذاب ہوگا، کیونکہ وہ حافظ قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین جو سلف صالحین ہیں، میں نے پڑھا بھی ہے، بزرگان دین کا طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی حافظ قرآن زمین پر بیٹھا ہے تو وہ کبھی اوپر نہیں بیٹھتے تھے، ہاں اگر وہ خود حافظ قرآن ہیں تو پھر دونوں کے معاملات ایک طرح کے ہیں، لیکن کوئی حافظ قرآن نہیں ہے اور کوئی حافظ نیچے بیٹھا ہے تو علماء بزرگان دین اس کو بے ادبی محسوس کرتے تھے، اللہ کا کلام سینے میں لے کر وہ نیچے ہے اور بغیر حفظ قرآن کیا ہوا اوپر بیٹھا ہے، اس کو بزرگان دین نے بے ادبی محسوس فرمائی۔ بہرحال قرآن ایک ایسا جامع نظام اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا اور اس کی فضیلتیں میں نے بتائی، اور سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن اللہ نے اتارا، آیتیں ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی رہیں۔ اس کی پہلی آیت جو اتری اقرا بسم ربک الذی خلق، غار ہرا میں واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر ایک غار ہے آج بھی مکہ کے کنارے، غار ہرا اس کو کہتے ہیں، جبل نور، وہاں پر عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جبرائیل امین ایک رات آئے اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ 17 رمضان المبارک کی رات تھی، آ کر کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ بعض بے وقوف اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا۔ آپ نے جبرائیل امین نے سینے سے سینہ لگایا اور پھر کہا اقرا، کہا پڑھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا، 4 بار اس طرح سے ہوا۔
चौथी मर्तबा जो है जिब्राइल अमीन ने सिर्फ इकरा नहीं कहा। इकरा का मतलब क्या होता है? पढ़, या ऑर्डर है, ऑर्डर पढ़। लेकिन जिब्राइल अमीन ने जब ये कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया। मेरे आका ने मिजाज ये बताया अपनी उम्मत को कि पढ़ो वही जो रब तक तुम्हें पहुंचा है, तालीम हासिल करो वही जो रब के नाम से शुरू हो या रब तक तुम्हें पहुंचाए। ये आयतें यहाँ से शुरू हुई और आयतें जो ख़त्म हुई हैं उसमें इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये आखिरी आयत थी जो हज्जतुल विदा में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी हज में थे नाजिल हुई। बाज़ उलमा और मुफस्सिरीन ने फरमाया इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ये सूरा पढ़ते होंगे ना आप नमाज में, ये कुरान की सबसे आखिरी सूरह है नाजिल होने के एतबार से। एक बात जहन में रख लें, नाजिल होने की तरतीब अलग है और पढ़ने की आज तरतीब अलग है। कुरान आज जो पढ़ा जाता है इसकी तरतीब कैसे है? सूरह फातिहा पहले है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद सूरह बकरा है, उसके बाद सूरह आले इमरान है, उसके बाद सूरह निसा है, उसके बाद सूरह माइदा है, उसके बाद सूरह अनाम है, फिर सूरह आराफ है। इस तरह से ये सूरतें चली और ख़त्म कहाँ पे हुई? सूरह वन्नास, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास, पढ़ते हैं ना, ये आखिरी सूरह। ये पढ़ने की तरतीब है, लेकिन नाजिल होने की जो तरतीब है वो अलग है। पहले आयतें नाजिल हुई थी 5। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये लास्ट में आपको खुद समझ में आ जाएगा। जहन में इतना रख लेना, सबसे पहले कौन सी आयतें नाजिल हुई? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। आज भी जब बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी हम कराते हैं तो यही आयतें पढ़ाते हैं बच्चे को, सबसे पहले यही पढ़ाते हैं। 5 आयतें मैं पढ़ भी देता हूँ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें हैं जो सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। जिब्राइल अमीन लेकर आते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे। ये कुरान की इब्तिदा है और 23 साल तक नाजिल होता रहा। 23 ईयर्स, 23 साल तक नाजिल होता रहा। आखिर में कौन सी आयतें नाजिल हुई? एक तफसीर की रिवायत के मुताबिक इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। ये 2 चीज़ें जहन में रखो। इक़रा सबसे पहले, सूरह इज़ा जाअ नस्रुल्लाह सबसे आखिर। ये कुरान के नुज़ूल का ज़माना मैं आपको बताऊं 23 साल तक नाजिल हुई। आपको मैं बताऊं कुरान इतनी फसीह ज़ुबान में है। फसीह का मतलब लिटरेचर जिसको कहते हैं। जैसे एक उर्दू है जो हम और आप बोल, यहाँ हुबली की ज़ुबान होती है, इसको फसीह उर्दू नहीं कहते, लखनऊ वाले फसीह उर्दू बोलते हैं। आप कैसे, अब हम जाहिर सी बात है मैं तकरीर जो कर रहा हूँ, हो सकता है ये उर्दू अलग है, हुबली वाली उर्दू अलग है। उर्दू अगर मैं वो बोलूँ तो फिर यहाँ भोंडा लगेगा। आबे जाबे तुबे, ये अगर जो आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं ये भोंडा लगता है, क्योंकि फसीह ज़ुबान में जब कोई बयान करे तो वो दिल में उतरती भी है। ज़ुबान की मिठास उसकी फसाहत में है। तो अरबी ज़ुबान में जो सबसे ज़्यादा फसीह जुमले थे वो कुरान में आए। एक भी हल्का जुमला नहीं आया, एक भी कमतर जुमला नहीं आया। अब जैसे एक मिसाल मैं आपको बता दूं, घुटना लफ्ज है ना, घुटना, घुटने टेक देना, लेकिन आप गुड़गे बोलते हैं, है कि नहीं? गुड़गे टेको, गुड़गा क्या चीज़ है? ये गुड़गा ये तुम्हारी आमी जुबान है। अगर ये मैं किताब में लिख दूं कि मैं सजदे में जाते वक्त गुड़गा टेक दिया, आपको बुरा लगेगा। क्या मौलाना अच्छी जुबान में बीच में हड्डी लेके आ गया। घुटना लफ्ज है, घुटना ये फसीह लफ्ज है और एक आम लफ्ज होता है जिसको आप यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं? अब जैसे जानवर कहते हैं, जानवर है ना, अब आम जुबान में कहते हैं जनावर। ये फसीह लफ्ज नहीं है, ये फसीह लफ्ज नहीं है, आप यूज कर रहे हैं, लेकिन आप जब आपस में बात करते रहते हैं तो इसको बुरा भी नहीं समझते। कितने जनावर ऐसे हैं, ये क्या है, ये फसीह उर्दू नहीं है। अच्छा, लड़का कहते हैं, लड़की कहते हैं, ये फसीह उर्दू है। लड़का आया, लड़की आई, लेकिन आप कहें छोरा आया, छोरी आई, ये क्या है? छोकरा आया, छोकरी आई। इस तरह के ये फसाहत में इस्तेमाल नहीं है, फसाहत में इस्तेमाल नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं उर्दू में, मैं आपको समझा रहा हूँ। जो फसीह होता है वो लिटरेचर है, अच्छी ज़ुबान। और कुरान पूरा का पूरा फसीह अरबी में नाजिल हुआ है। एक हर्फ भी ऐसा नहीं है जो आम लोग यूज़ करते हो, एक हर्फ भी ऐसा नहीं। और सिर्फ कुरान ही इस तरह है।
اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے چیلنج پہ چیلنج کیا قرآن پاک میں. چیلنج کس کو کہتے ہیں معلوم ہے نا آپ کو؟ لا کر کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ پر چیلنج فرمایا. پہلا تو یہ ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں سارے انسان جمع ہو جائیں, سارے جنات جمع ہو جائیں, دنیا میں جتنے انسان ہیں سب جمع ہو جائیں, جتنے جنات ہیں سب جمع ہو جائیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں. کس بارے میں جمع ہو کر کے کیا کریں؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ, اس قرآن کی طرح ایک اور کتاب لا کر کے دکھائیں. یہ پہلا چیلنج تھا. عرب والوں کو چیلنج تھا, جو عرب والے عربی جانتے تھے. اگر یہاں والوں کو بولے ہوتے پتہ نہیں کیا ہوتا, دوسری زبان ہی نہیں ہے تمہاری. عرب والے جو عربی میں ماہر تھے ان کو ہی چیلنج ہے کہ یہ عربی میں قرآن اترا, اس طرح کا ایک قرآن لا کر کے دکھاؤ. پورے قرآن لانے کی بات تو چل رہی تھی, نہیں لا سکے, زمانہ گزر گیا. اس کے بعد رب تعالیٰ نے اس چیلنج کو تھوڑا ہلکا کر دیا, کم کر دیا. کہا ام یقولون افطرا فأتوا بعشر سور مثلہ. یہ اللہ کے کلام پر جھوٹ کہتے ہیں, حضور کو کہتے ہیں شاعر ہے, ساحر ہے, جادوگر ہے. اے رسول ان سے کہہ دیں پورا قرآن تو اب تک بنا کے نہیں لا سکے, اس کی 10 صورتیں بنا کر کے لاؤ, اس کے جیسی 10 سورے بنا کر کے لاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا مکہ والوں کو, اور وہ آپس میں چیمی گوئیاں کرتے رہتے تھے. ارے چیلنج تھوڑا ہلکا ہو گیا, اب تو بناؤ. پوری کتاب نہیں, 10 سورے بنانا ہے. 114 صورتیں ہیں قرآن کی, اس میں سے 10 صورتوں کی برابر کوئی سورے لے کے آؤ. نہیں لائے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ جا کر کے اور چیلنج کو کم کر دیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ. اگر تم کو شک لگتا ہے جو کچھ بھی ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو لاؤ اس قرآن کی طرح ایک ہی سورے. کتنی؟ ایک سورے لے کر کے آؤ. پہلے پورا قرآن کے جیسا لانے کا چیلنج تھا, بعد میں 10 سورے لانے کا چیلنج تھا. پھر تیسری مرتبہ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک سورے لے کے آؤ. نہیں لائے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم؟ ایک سورے جب وہ نہیں لائے, اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, کمپٹیشن ہوتا تھا شعر و شاعری کا. مشاعرے ہوتے ہیں نا, اچھا شعر کس کا ہے اس کو انعام دیا جائے. جو شعر و شاعری کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. عرب والے شعر و شاعری میں بہت مشہور تھے. سال میں ایک مرتبہ مکہ میں حج کے موقع پر سب بڑے بڑے شاعر جمع ہوتے تھے, اپنے شعر سناتے تھے. اور جس کا شعر سب سے اچھا ہوتا تھا اس کے شعر کو کعبے کے دروازے پر لٹکایا جاتا تھا. اور اس کی فضیلت تھی, سال بھر تک وہ شعر نکالے نہیں جاتے تھے, بلکہ اگلے سال اس سے بھی بہتر کوئی لاتا تو وہ نکالتے پھر اس کا لٹکاتے تھے. یعنی ورلڈ گینیز بک میں جس طرح ریکارڈ درج کیے جاتے ہیں, ارے میاں یہ ابھی جو ہے 100 انڈے کھایا ہے, اب دوسرے کا نام اسی وقت لکھا جائے گا جب 150 انڈے کوئی کھا کیا ہے. وہاں ریکارڈ بنانے کے لیے شعر و شاعری ہوتی تھی اور مکہ میں خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکائے جاتے تھے. وہ ہر سال کا معمول تھا. ایک سال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لکھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیتیں ہیں, ایک چھوٹی سورہ ہے. لے جا کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا. آؤ عرب والو, اس سے بہتر کوئی چیز ہو تو اس کو اتارا جائے گا اور دوسرا اس کا لایا ہوا شعر لگایا جائے گا. یہ چیلنج چلا مہینہ 2 مہینے, کئی دن تک. سارے پریشان تھے. اس وقت جو موجود تھے ان کے بس میں نہیں تھا. ایک بہت بڑے شاعر کو یہ لوگ یمن سے یا کسی علاقے سے لے کر کے آئے اور اس سے کہا یہ چیلنج محمد نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ 3 آیتیں ہیں اس کے اندر, اس سے بہتر کوئی چیز لا کر کے دکھائے. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ 3 چیزیں بنانے میں کیا دقت ہے. میرے عزیزو یہ صرف 3 آیتیں نہیں ہیں, جب اس کے حروف کو جوڑ کر کے دیکھا جائے تو یہ زبان جاننے والے ہی جانتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں. وہ بڑا شاعر آیا جو بات بھی شعر و شاعری میں کرتا تھا. اگر وہ پوچھتا کسی سے آپ خیریت سے ہیں تو وہ شعر سے ہی پوچھتا تھا. اگر اس سے آپ پوچھتے کھانا کھائے, جواب بھی شعر میں دیتا تھا. وہ آیا جب اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ پر یہ 3 چیزیں لٹکائی گئی ہیں, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, اس سے کہا گیا جواب لکھو اس کا. تو اس نے اپنے ایک ٹکڑے میں لکھا ما ھذا کلام البشر, یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. یہ معجزہ ہے قرآن کا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عالم تھے, بڑے مفتی تھے. آپ اندازہ کریں 14 سال کی عمر میں وہ مفتی بن چکے تھے.
13 سال کچھ مہینے، جس دن وہ بالغ ہوئے اس دن پہلا فتویٰ انہوں نے لکھا ہے 14 سال کی عمر میں. بہترین عالم، بہترین مفتی، لیکن حافظ نہیں تھے آپ، قرآن کے حافظ نہیں تھے. کسی نے آپ کو خط میں القاب لکھا، حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری احمد رضا خان صاحب، اس میں حافظ و قاری کا بھی لقب لگا دیا. دوسرے ہوں تو پھیل جائیں گے کہ جتنے لقب فری میں ملے اچھا ہی ہے. اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ میں حافظ ہوں نہیں اور لوگ مجھے حافظ سمجھ رہے ہیں. یہ شعبان کی آخری تاریخ تھی، شاید دوسرے دن سے رمضان شروع ہو رہا تھا. آپ نے اس خط والے کے گمان کے مطابق اپنے آپ کو اتارنے کے لیے عزم کر لیا کہ اس کے خط کا جواب بعد میں لکھوں گا، حافظ قرآن پہلے بنوں گا، کیونکہ اس نے حافظ کہا ہے مجھے، حافظ قرآن کہا. تو اعلیٰ حضرت کا معمول یہ تھا کہ روزانہ رمضان میں فجر سے لے کر کے شام تک ایک پارہ یاد کرتے تھے اور تراویح میں ایک پارہ سنا دیتے تھے. یہاں تک کہ 29ویں رمضان کو یا 27 کو آپ مکمل 1 مہینے کے اندر حافظ قرآن ہو گئے. 1 مہینے کے اندر حافظ قرآن، ہاں 1 مہینے میں وہ حافظ قرآن ہو گئے. قرآن کا یہ معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جس کے سینے میں چاہے اس کو عطا فرماتے ہیں. میرے عزیزو، آج بھی بہت سارے ایسے بچے ہیں جو قرآن کو یاد کرتے ہیں بہت بچپن میں، اور ان کے ذہن کے دریچے ایسے کھل جاتے ہیں. آپ نے مولانا حارث صاحب کے پیچھے بھی تراویح پڑھی ہے، یہ ہمارے بھتیجے ہیں، انہوں نے تقریباً 4.5 مہینے میں پورا حفظ قرآن کی. الحمدللہ انہوں نے بھی ایک ریکارڈ قائم کیا تھا، اور اپنے سبق کے دوران انہوں نے 29واں پارہ 2 دن میں پورا پارہ سنایا تھا. آدھا پارہ ایک دن یاد کر لیا. تو یہ اپنے کمال کی بات نہیں، یہ اپنے کسب اور اپنے ذہن کی بات نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی عطا اور فضل. امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں امام محمد. یہ چھوٹی عمر میں امام اعظم کے پاس پڑھنے کے لیے آئے، داڑھی نہیں تھی، چھوٹے تھے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑے بڑے ان کے جو شاگرد تھے، علماء تھے، محدثین بیٹھتے تھے. اس میں ایک چھوٹی عمر کا لڑکا آیا ہے. تو امام اعظم نے ان کو ٹال دیا کہ جاؤ بعد میں، لیکن شوق اتنا تھا امام محمد کا کہ وہ ہٹنے کو تیار نہیں تھے. امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کو ٹالنے کے لیے کہا کہ بیٹا میں انہی کو پڑھاتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، تم حافظ ہو؟ کہا حافظ تو نہیں. حافظ بننے میں 2-3 سال لگ جائیں گے، جب تک تھوڑا سا جوانی آ جائے گی پھر سمجھ لے گا. کہا جاؤ حفظ کر کے آؤ. وہ گئے، 8 دن کے بعد پھر آئے امام اعظم کے پاس. کہا کہ حضور مجھے شاگردی میں لے لیجئے. کہا میں تم کو پچھلے ہفتے بھیجا تھا حافظ بن کر کے آنا. انہوں نے کہا میں پورا حافظ بن کر کے آیا ہوں 8 دن کے اندر. میرے عزیزو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کی خوب برکتیں ہمیں عطا فرما ہے. قرآن کو نہ چھوڑو اے میرے عزیزو. قرآن کو چھوڑ کر کے آج اس قدر گمراہی آئی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہیں تاریک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہیں ہم. قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ ساری آفات ہیں. اور پچھلی قوموں کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، ہم نے جو تمہیں دیا ہے وہ مضبوطی سے پکڑو. یعنی یہودیوں کو تورات دی گئی تھی، بنی اسرائیل کو زبور دی گئی تھی، اور ہر ایک امت کو یہ کہا گیا ہے کہ مضبوطی سے یہ کتاب تھامے رہو. جو اللہ کی کتاب اتری ہے یہ صرف اور صرف جھاڑ پھونک کے لیے نہیں ہے، یہ تمہاری پوری زندگی کا دستور آیا ہے. ہاں کل کیا ہونے والا ہے یہ قرآن میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے. قرآن عظیم تمہاری زندگی کا پورا دستور العین ہے. اس کو چھوڑ کر کے ہم ادھر ادھر کی آج ٹھوکروں پر مجبور ہو چکے ہیں. میرے عزیز و حیرت ہے ہماری قوم کو، طوطے کے پاس جا کر کے اپنا بھوش پوچھتے ہیں چٹھی نکال کر کے کہ میرا بھوش کیا ہونے والا ہے. وہ بھی سڑک چھاپ آدمی جو طوطا لے کر کے خود سڑک پر بیٹھا ہے، وہ لوگوں کا مستقبل بتا رہا ہے. ہائے، یہ اس کی بیوقوفی نہیں ہے، اس کے پاس جانے والے کتنے بڑے بیوقوف ہیں. مستقبل تمہارا بتا رہا ہے اور خود جو ہے سڑک چھاپ بنا ہوا ہے. ہاں ساری دنیا کے مستقبل بھوش مانی کر رہا ہے، لکیریں پڑھ رہا ہے، اور خود کی لکیر شاید پوری مٹی ہوئی ہے. عقل ہے یا نہیں ہے جو لوگ اس طرح کی جگہ پر جاتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا بکاہن فقد کفر بما انزل علی محمد. جو کسی کاہن جوتش کے پاس گیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے محمد کا انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا ہے اس کا اس نے انکار کر دیا. کیوں جاتے ہو؟
قرآن تمہارے پاس سب سے بہتر کتاب ہے، قرآن عظیم ساری چیزیں تمہارے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشکی اور کوئی تری کی بات ایسی نہیں ہے جو ہم نے قرآن میں بیان نہ کیا ہو، سب ہے قرآن میں، اور جو جس طرح سے اس سے فائدہ اٹھائے گا وہ اس کے ظرف کی بات ہے۔ میرے عزیزو، کم سے کم آج اتنا تو کرو کہ تلاوت تو کثرت سے شروع کر دو۔ حدیث میں ملتا ہے کہ اگر لوگ آتے ہیں ہمارے پاس وظیفے، اس کا وظیفہ، بچے پیدا نہیں ہو رہے اس کا وظیفہ چاہیے، روزی میں برکت اس کا وظیفہ چاہیے، ہاں بہت سارے ٹینشن ہیں، وسوسے آتے ہیں اس کا وظیفہ چاہیے، بیماری نہ آئے اس کا وظیفہ چاہیے، وظیفے انہی سب کے چکروں میں پڑے ہوئے۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ قرآن کی تلاوت تمہیں سارے ذکر سے بے نیاز کر دے گی۔ اگر قرآن کی تلاوت میں کوئی بندہ مصروف ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس کو دعا کرنے کا وقت نہیں ملا، اور وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، تو فرمایا کہ مولا تعالیٰ اس کو سارے لوگوں کی دعا کے برابر عطا فرمائے گا۔ وہ بندہ رحمان کا کلام پڑھ رہا ہے، دعا کرنے کا اگر اسے وقت نہ ملا تو بھی مولا اس سے راضی ہے۔ میرے عزیزو، قرآن پڑھنے کے آداب میں بھی آج میں دیکھتا ہوں تو لوگوں کو کھجلی ہونے لگی، ادھر ادھر پینچیاں بدلنے لگے۔ قرآن پاک پڑھتے وقت تمہارے اندر رقت طاری ہو تو سمجھ لینا ایمان بھر گیا ہے۔ قرآن کی یہ صفت بتائی گئی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرہیزگار بندے کون ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان کے پاس قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کا دل ہلنے لگتا ہے شوق سے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مغرب کی نماز کے لیے حاضر ہوئے، صرف قاری قرآن نے اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ سورہ پڑھی، اتنا رونے لگ گئے۔ اس میں قیامت کا ذکر ہے کہ یاد کرو کس چیز کو؟ جب زمین ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین کے اندر کی ساری بوجھل چیزیں نکال دی جائیں گی باہر، زمین سب اگل دے گی۔ اور سورہ قاریعہ میں اللہ نے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش، لوگ اس دن پتنگوں کی طرح ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ روئی کے پھاہے ہوتے، روئی کے اس طرح پہاڑ جو ہے ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے، پورے بڑے بڑے پہاڑ روئی کے پھاہے کے طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں جو قیامت کے تذکرے فرمائے، امام اعظم ابو حنیفہ صرف سورہ زلزال پڑھتے رہ گئے، عشاء کا وقت آیا، عشاء پڑھی، پھر کھڑے ہو گئے، صرف یہی اذا زلزلت الارض زلزالہا، اسی میں رہ گئے۔ اتنا روتے کہ ان کی داڑھی سے آنسوؤں کا پانی ٹپ 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 گرنے لگا مسجد کے اندر۔ آپ کی عمر اس وقت قریب 70 سال کی۔ میں بتاتا ہوں، جس امام اعظم نے 4000 ختم قرآن کیے ہیں، 5 لاکھ حدیثیں انہیں یاد ہیں، 1000 سے زیادہ بڑے بڑے محدث شاگرد پیدا کیے، اور لاکھوں مسائل کا حل بیان کر دیا، امت پر اتنا بڑا احسان ہے۔ وہ امام اعظم ایک سورہ پڑھ کر کے رات کے وقت کیا کہہ رہے ہیں جانتے ہیں؟ ان کے ایک شاگرد ہیں مسعر، وہ کہتے ہیں میں رات کے وقت جا کر دیکھا میرے استاد ابھی تک کھڑے، مغرب میں جو گئے تھے ابھی تک کھڑے، آدھی رات گزر گئی تو وہ دروازہ کھول کر پیچھے کھڑے ہوئے تو امام اعظم ہاتھ پھیلا کر یوں رو رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے مولا، قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہے، ورنہ مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل نہیں۔ امام اعظم کہہ رہے ہیں میری بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہے، جس نے 4000 ختم قرآن کیے ہوں، اور پھر یوں کہتے ہیں مولا میرے پاس بخشے جانے کے لائق کچھ ہے نہیں سوائے سفید داڑھی کے، اور تو نے فرمایا ہے کہ سفید داڑھی والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے، مولا میری سفید داڑھی کو دیکھ کر مجھے معاف کر دینا۔ یہ قرآن میں محو ہونے والوں کا انداز ہے، اور ہمارے ہاں برسوں ہو جاتے ہیں ہم خوف الہی سے نہ روتے ہیں نہ ہی ہمارے جسم ہلتے ہیں۔ ہمیں کس چیز کا غرور ہے؟ ہمیں کس چیز سے اطراء ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ دنیا کے جو سب سے اچھے لوگ تھے وہ صحابہ تھے۔ ایک بار وہ زور سے ہنس رہے تھے تو میرے آقا نے صرف ان کو اتنی بات پر پوچھا کیا تم سبوں نے قیامت کی تیاری کر لی؟ تو اتنی زور سے ہنستے کس بات پر ہو؟ صحابہ ہنسنا بند کر دی، اور ہمارے حال یہ ہے نہ وضو ڈھنگ کا ہے، نہ قرات ڈھنگ کی ہے، نہ نمازیں ہو پائی ہیں، کچھ نہ ہو کر کے بھی ہمارا سینہ چوڑا کر کے ہم زمین پر گھوم رہے ہیں۔ اللہ کے خوف سے لرز جاؤ،
اور قرآن عظیم کی تلاوت جو بندہ کرتا ہے کثرت سے، اللہ تعالیٰ کا وہ ایسا محبوب ہوتا ہے، ایسا محبوب کہ آپ دیکھنا موت کے وقت بھی اس کے چہرے پر نور طاری ہو جاتا ہے، ہاں اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوگی۔ قرآن کثرت سے پڑھنے والے کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں نزا کیا وقت تھا ان کے، اور اس وقت سے کوئی باہر آتا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے موت کے منہ سے نکالے۔ ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ قریب موت کا وقت آ گیا اور سانس جو ہے پھڑکنے لگ گئی، ہلکی ہلکی ہو گئی، لگتا کہ اب روح نکلے گی، تب روح نکلے گی۔ اسی اثنا میں وہ کہتے ہیں کہ شیطان قریب آ گیا، شدت کی پیاس لگی تھی، اور شیطان، کس کی بات کر رہا ہوں؟ امام احمد بن حنبل کی شدت کی پیاس لگی تھی اور وہ پانی لے کر قریب آیا اور بار بار مجھے اپنی طرف بلاتا تھا، کیونکہ پانی کے لیے آدمی کہیں پر بھی چلا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ ابلیس ہے، مجھے بہکا رہا ہے، لیکن پانی کی خواہش بھی ہے۔ اور اس کے بعد وہ آپ سے بحث کرنے لگا کچھ معاملات پر، موت کے قریب، جبکہ بولنے کی طاقت بھی نہیں۔ تو اچانک ایک خوبصورت نوجوان آیا، اس نے گھونسے مار مار کر کے شیطان کو بھگا دیا، شیطان بھاگ گیا، ڈر کر کے بھاگا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے سکون ہوا، کم سے کم اس کی شرارتوں سے بچ گیا۔ وہ نوجوان اتنا حسین تھا، بہت خوبصورت تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے تجھے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، تو کون ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے احمد بن حنبل، میں سورہ یاسین ہوں۔